5 عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی 5 عورتیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرہ بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کے موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہے اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے ہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں حصہ دے گا۔ واضح رہی کہ والدین کے ترکے میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹیوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنیں کو ان کے شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دنیا دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی فوت ہوا تو اس عورت نے بڑا بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اسی جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کو دیکھتے دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس کی روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہے۔ اس نے ایک ایسی دعا کی لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسا دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرہ بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کر دوں۔ اے میرے مالک تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح اس نے میرے وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اسی طرح تو اسے اپنے رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے یا جہنم کی دعائیں کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان گئی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچے اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال لقمہ کھا کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کو تنہائی میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرتا ہو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر وہ رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجیبری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا، تب سے کسی سے آسان موت پر خوش نہیں ہوتی تھی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کی کوئی عزت و افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی ہے اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش قسمت ہوتی ہے۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزا میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے، فرماتے تھے یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو، خواہ وہ نیک ہو، مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالی کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے اقاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرات علماء کرام و محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزا میں عین روح کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ عورت کو کس جگہ چومنے والا مرد عورت سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے؟